ایک بادشاہ تھا، بادشاہ، اس کا ایک ہی بیٹا تھا جوان، شادی تو اس کی ہو گئی تھی، لیکن بادشاہوں کو بہت شوق ہوتے ہیں، شادیوں کے بھی شوق ہوتے ہیں، گھروں کے بھی شوق ہوتے ہیں، ملکوں کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو بہرحال اس بادشاہ کو شوق ہوا کہ میرے بیٹے کی ایک ہی بیوی ہے، دوسری شادی کروں، مزے میں رہیں. وزیر سے کہا کہ اچھی لڑکی تلاش کرو شہر میں اپنے بیٹے سے نکاح کروں گا. تو وزیر نے پورے شہر میں جو سب سے خوبصورت اور اچھی لڑکی تھی اس کو چن کر کے بتایا کہ اس سے شادی کریں. کہا ٹھیک ہے، تاریخ طے ہو گئی. جب تاریخ طے ہو گئی تو اس کی پہلی بیوی کو معلوم ہوا، شہزادے کی، کہ جناب عالی ہمارے شوہر دوسرا نکاح کر رہے ہیں. عورت کی فطرت ہے، وہ ہر چیز برداشت کرتی ہے لیکن دوسرا نکاح نہیں برداشت کرتی، سوکن کو نہیں برداشت کرتی. اب وہ بیچاری غمزدہ رہنے لگی، پریشان رہنے لگی. ایک اس کی خادمہ تھی، پرانی بڈھی، گھر کی کام کرنے والی. اس نے پوچھا کہ بیگم صاحبہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو بیگم صاحبہ نے کہا اچھا تمہیں اب تک معلوم نہیں شہزادے کی دوسری شادی ہو رہی ہے. تو بڑھیا نے کہا پھر کیا بات ہے؟ کہا خدا تیرا ناس کرے، میری زندگی میں سوکن آئے گی کیا میں برداشت کر کے ٹھنڈی جی سکوں گی؟ تو اس بڑھیا نے کہا پھر کیا کرنا ہے؟ تو اس بیگم نے کہا جاؤ تمہیں منہ مانگے انعام دوں گی، تمہارا گھر سونے چاندی سے بھر دوں گی، کسی طرح وہ رشتہ توڑ دو. کہا اچھا. وہ آئی، بوڑھی عورت تھی، پرانی خادمہ تھی، بچپن سے جانتی تھی سب کو. آ کر کے شہزادے سے پوچھا کہ میاں آپ کی سنا شادی ہو رہی ہے؟ تو شہزادے نے کہا ہاں ابا جان کر رہے ہیں، بادشاہ کر رہے ہیں، تو کون انکار کر سکتا ہے؟ کہنے لگے اللہ مبارک کرے، قبول فرمائے. پھر کہا کہاں شادی ہو رہی ہے؟ تو اس نے بتا دیا فلاں لڑکی، فلاں محلہ، فلاں گلی، فلاں کی بیٹی. تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی، رونے لگی. کہنے لگے کیا ہوا تجھے، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہے؟ کہا وہ تو میری پڑوسن ہے اور میں نے اسے خوب دیکھا ہے اور اس کے بال بکھرے رہتے ہیں، منہ سے بدبو آتی رہتی ہے، دانت ہاتھی کے طرح نکلے ہیں، شہر کی بدترین لڑکی ہے، کون اس کا رشتہ تمہارے ساتھ جوڑ دیا؟ اب وہ پریشان نوجوان دیکھا تو نہیں تھا وہ، لیکن وہ اس کی بڑھیا کے چکر میں آ گیا. تو اس نے بھی سوچا کہ اگر ایسی ہے تو میں ہرگز اس کے قریب نہیں جاؤں گا، اس کا منہ نہیں دیکھوں گا، اس کا منہ نہیں دیکھوں گا. شادی تو ہوگی چونکہ ابا جان کر رہے، باپ کے خلاف کوئی کر نہیں سکتا. چنانچہ بادشاہ نے نکاح کر دیا. اور شہزادے یہ جاتے ہی نہیں ہیں، جانے کے رات کا وقت آتا ہے تو سیدھے آتے کمرے کی طرف، اور نوکروں کو کہہ رکھا تھا کہ کمرے کے قریب میں جاؤ تو یہ بتی بجھا دینا. لوگ سمجھیں گے کہ بادشاہ کمرے میں گئے، شہزادے میں باہر چلا جاؤں گا ایسے ہی. تو روزانہ یہ بہانہ کرتے تھے، دروازے تک آتے، لائٹ بند ہوتی، یہ آگے نکل جاتے، دلہن کے کمرے میں کبھی گئے نہیں. 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن، آخر دلہن پریشان کہ مجھے شادی کر کے لایا، کوئی شوہر آتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، بات کرتا نہیں، کیا بات ہے؟ اس نے تحقیق کی کیا بات ہے. تو اسے بھی یہ خادمہ نے کہا کہ تمہارے بارے میں یہ مشہور کر دیا ہے کہ تم جھیتری خالہ ہو، تمہارے بال بکھرے رہتے ہیں، تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے، تمہارے دانت ہاتھی کی طرح نکلے ہیں، سڑا جسم ہے، تم بری عورت ہو، اس لیے شہزادے نفرت کرتے، تمہارے پاس آتے نہیں. کہے لو یہ بھی اچھا ہوا. تو اس عورت نے، وہ ہوشیار بھی تھی، آخر شہزادی بن کے محل میں آئی ہے تو کوئی بدھو تو نہیں ہے، وہ ہوشیار تھی. اب بادشاہ روزانہ، وہ بادشاہ کا بیٹا شہزادہ روزانہ صبح شام پارک میں پھولوں کے باغ میں بیٹھ کے دن پاس کرتا تھا، ٹائم پاس کرتا. کیا کریں، بری عورت آ گئی اس کے نکاح میں، وہ سمجھ رہا تھا. وہ باغ میں بیٹھا رہا، اداس بیٹھا رہتا تھا. یہ عورت اچھے پھول باغیچے کے چنی اور اس کے کنگن بنائے، ہار بنائے، پتہ نہیں جو کچھ بھی پھول کا ہے، گلدستہ بنایا، اور سیدھے بادشاہ کے پاس، وہ شہزادے کے پاس چلی گئی بیچنے. کہنے والی پھول والی پھول لے لو، پھول لے لو. پھولن دیوی بن گئی. اب بادشاہ نے کہا کون ہے؟ کہا حضور پھول لائی ہوں، دیکھ لیجئے، پسند آئے ہوں تو لے لیجئے، نہیں تو میں جا رہی ہوں. اب بادشاہ پریشان تو تھا، یہ کہا دکھاؤ. تو پھول بھی دکھائے
ذرا گھونگٹ کھول کر اپنا چہرہ مبارک بھی دکھایا. پھول بھی پسند آئے اور وہ لڑکی بھی پسند آئی. تو کل کہنے لگا شہزادہ کہ روزانہ جتنے پھول تمہارے پاس ہوں سب میرے پاس لا کے بیچ دیا کرو. اس بہانے میں زیارت بھی ہو جاتی تھی. تو وہ پھول بھی لاتی تھی اور اپنا چہرہ بھی دکھاتی تھی, چونکہ خود بیوی تھی, دکھانے میں کوئی حرج نہیں تھا, کوئی غیر تو تھی نہیں. اس کے دل میں, شہزادے کے دل میں خیال آیا کہ میرا بادشاہ بھی کیسا ہے, کم سے کم یہ پھول بیچنے والی ملازم عورت کی طرح تو ہوتی میری عورت, پتہ نہیں کس سے جا کے کر دیا نکاح. خیر تعلقات بڑھتے چلے گئے. ایک دن اس نے ہار بنایا, پھول کا ہار. ایک کنارہ پھولوں میں تھا تاگے کا, دوسرا کنارہ اس نے اپنی انگلی میں لپیٹ لیا گھٹ. اور باتوں باتوں میں پھول کا ہار بیچا, اس نے کھینچا شہزادے نے, تو ہاتھ جو کھینچا تو تار تو اس کے ہاتھ میں لگا ہوا تھا ایک, وہ انگلی کٹ گئی. اس نے کہا ہاں میری تو انگلی کٹی, تو خون کا فوارہ نکل گیا. تو بادشاہ نے اپنا ہینڈ کرچپ اور چوک نکال کر اس کو باندھ دیا, خون رک گیا اس سے. خیر رات کو گھر چلی گئی. وہ معمول تھا شہزادے کا, گھر کے دروازے کے سے گزرتے تھے, لائٹ آف ہوتی آگے نکل جاتے. آج بھی اسی طرح وہ آئے, دلہن کے کمرے سے آگے نکلنے کے لیے لائٹ بند ہوئی اور یہ آگے نکلنے لگے تو اس عورت نے چیخ ماری, میرے تو درد ہو رہا ہے. اب پلٹ کے دیکھا شہزادہ تو وہی پھول والی. کہنے کا لے, اور ہاتھ میں دیکھا تو اس کا کرچپ نشانی کے لیے بنا ہوا ہے. پوچھنے لگا کہ تم یہاں کیسے ہیں, تم تو پھول بیچنے والی باہر کی نوکرانی تھی, یہاں کیسے محل میں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے, تمہارے ابا جان نے مجھ سے تو شادی کر کے یہاں لایا ہے, تمہارے ابا جان نے مجھ سے شادی کی ہے تمہاری. کہنے لگے ہاں تمہارے سے شادی ہوئی, تم تو دنیا کی حسین و جمیل و خوبصورت عورت ہو, آسمان کی پری معلوم ہوتی ہو, لیکن مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ تم پھوڑ ہو, تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے, دانت ہاتھی کی طرح نکلے ہیں اور بال بکھرے ہوئے. یہ سب نے تو یہ کہا تھا. کہا انہوں نے کہا نا, تم نے تو دیکھا نہیں. کبھی ہمیں دیکھا ہوتا, کبھی ہم سے بات کی ہوتی تو پتا چلتا کہ ہم کیا ہے. ان کی سنی اور بدزن ہو کے گھر بیٹھ گئے. سمجھے بھائی؟ ارے آپ بھی کچھ سمجھے گے نہیں؟ یہی حال ہمارا ہے کہ ہمیں لوگوں نے کہہ دیا کہ تبلیغ والوں کے قریب مت جانا, وہ اللہ کو نہیں مانتے, وہ رسول اللہ کو نہیں مانتے, وہ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے, وہ دین کو نہیں مانتے. اور ہم نے سن کر کے ہم بھاگ گئے کوسوں میلوں دور, بادشاہ کو شہزادے کی طرح دیکھنے ہی تیار نہیں اپنی بیوی کو. ارے آؤ دیکھو سمجھو, ہمارا کام تو کوئی اندھیرے میں کرنے کا نہیں, آپ دیکھ رہے کھلے میدان میں کر رہے, اس کا کوئی دروازہ نہیں ہے. ہر قوم آئے, ہر انسان آئے, ہر ایک دیکھے. جماعتیں جاتے مسجد میں ٹھہرتی ہیں, کسی کو روکنے کی اجازت نہیں ہے مسجد سے. 24 گھنٹے اور رات دیکھو, دن دیکھو, اور خود ہم کہتے ہیں چلو 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 ہمارے ساتھ چلو. ابھی دیکھو, ابھی آخری میں آپ کو بھی کہیں گے چلو چلو. چل کے دیکھو, راتیں دیکھو, دن دیکھو, انفرادی دیکھو, اجتماعی دیکھو. اللہ نے تمہیں ڈاکٹر بنایا, انجینئر بنایا, سائنٹسٹ بنایا, وزیر بنایا, حاکم بنایا, تاجر بنایا, ملازم بنایا, عقل دی ہے, کچھ تو عقل سے کام کرو. کیا وہ بڈھی عورت کے دھوکے میں آ جاؤ گے؟ تو بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں, یہاں چلنا ہے, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طفیل ابن عامر دوسی, یہ قبیلہ تھا دوس. اس قبیلے کے سب سے بڑے عالم ہیں حضرت ابو ہریرہ, سب نے نام سنا ہوگا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے سردار ہیں طفیل ابن عامر دوسی, قبیلے دوس کے. وہ عمرے کے لیے مکے میں آئے. مکے میں داخل ہوئے تو ابو لہب, ابو جہل, سفیان, اکرمہ, عتبہ, شیبہ, ولید, یہ سب مکے کے سردار تھے. اور سب نے جا کے ملاقات کی. ارے بیٹھو, کہاں جا رہے بھائی؟ بیٹھ جاؤ, دعا کر لیں گے. ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ, درود شریف پڑھو یہ سب حضرات. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. تو سب لوگوں نے جا کر کے طفیل ابن عامر دوسی سے کہا کہ بھائی تم یہاں آئے ہو عمرے کے لیے, تم قوم کے سردار ہو, دیکھنا یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, ان کی بات مت سننا, ان پہ ایمان مت لانا. اگر ایمان لاؤ گے, ان کی بات سنو گے تو میاں بیوی میں پھوٹ پڑ جائے گی,
باپ بیٹے میں پھوٹ پڑ جائے گی اور قوم کی سرداری چھوٹ جائے گی، خبردار۔ تو وہ ان کی باتوں میں آ گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ایک روئی خریدی، روئی کاٹن، اور کان میں رکھ لیے، دونوں کان میں، کہ حضور کی آواز میرے کان میں نہ پڑے۔ عمرہ کر لیا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے تھے۔ طفیل ابن عمر کے دل نے کہا، کسی انسان نے نہیں، خود اس سردار کے دل نے کہا کہ طفیل تو کیا پاگلوں کا کام کر رہا ہے؟ کانوں میں روئی ٹھوس لی، بات نہیں سن رہے۔ ارے پاگل، بات سن، اچھی لگے تو قبول کر، نہ لگے تو چھوڑ دینا۔ یہ کیا دیوانوں کی طرح تو نے کان میں روئی ٹھوس لی؟ تو چنانچہ کان سے روئی نکال کے پھینکی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کس کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے دعوت دی ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک مجھے نبی مانو اور میرا ساتھ دو، سچ بولو، امانت داری سے رہو، عدل و انصاف کرو، عورتوں پہ ظلم مت کرو، زنا مت کرو، چوری مت کرو، بچوں کو قتل مت کرو۔ کہنے لگے یہ تو اچھی تعلیم ہے۔ کہا میں یہی تعلیم دیتا ہوں۔ تو انہوں نے وہی کہا کہ مجھے تو مکے والوں نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا۔ کہا وہ سب نہیں، یہ ہے میری تعلیم۔ تو فوراً اسلام قبول کر لیے اور گئے اپنے قبیلے میں، محنت کی، 80 گھرانوں کو اسلام میں داخل کرایا۔ 80 گھرانے ان کی محنت سے جہنم سے بچے اور جنت میں چلے گئے۔ اگر مکے والوں کی بات سن لیتے تو یہ 80 گھرانے جہنم میں چلے جاتے۔ ایسے ہی میرے دوستوں، یہ اوڑ پٹانگ ادھر ادھر کی باتیں سنیں گے تو پتہ نہیں کتنی بے دینی ہمارے اندر اور بڑھ جائے گی۔ آج بھی بے دینی کچھ کم نہیں ہے۔ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر کبھی جائزہ لیں، اپنی بیوی بچوں کو بٹھا کر کبھی نماز کا مذاکرہ کرو کہ کسے نماز یاد ہے، کسے یاد نہیں ہے۔ دیکھو وضو کے فرائض، نماز کے فرائض پوچھو، واجبات پوچھو۔ 90% مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے۔ کیوں؟ سیکھا نہیں ہے۔ بغیر سیکھے کیا آئے گا؟ ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کے نہیں آتا۔ تو یہ دعوت و تبلیغ اسی کے لیے ہے کہ ہم سیکھیں، ہم سمجھیں اور صحیح راستے پر چلیں اور دوسروں کو صحیح راستے پر چلنے کی دعوت دیں۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ کام نبی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، خاتم النبیین۔ آپ نے فرمایا الا لا نبی بعدی، اچھی طرح کان کھول کے سنو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ولا امت بعدکم، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ فرمایا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، اچھی طرح سنو، جو کچھ میری باتیں تم سن رہے ہو وہ غائبین تک پہنچا دو۔ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں لیکن میری جگہ تم ذمہ دار ہو۔ میرا دین قیامت تک کے لیے ہے، میری نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ آج بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اپنی قبر مبارک میں باحیات ہیں، ہر پیر و جمعرات کو ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، ان کے یہ اعمال ہیں۔ آپ خود ایمانداری سے بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جس امت کے لیے پتھر کھائے، دندان مبارک شہید کرایا، جس امت کے لیے بیٹیوں کو شہید کرایا، جس امت کے لیے چچا کا کلیجہ چبایا گیا، آج اس امت نے حضور کے دین کو بھلا دیا، حضور کا کلمہ بھول گئے، حضور کا قرآن بھول گئے، شراب میں، جوئے میں، بدماشی میں لگ گئے۔ حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جس باغ کو اپنے جسم کا خون دیا تھا، جس باغ کے درختوں فرائض کو زندہ کرنے پانی نہیں خون دیا تھا، آج اس امت نے اس باغ کا ستیہ ناش کر دیا۔ اس کے لیے میرے دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، موت سے پہلے پہلے توبہ کریں گے اور دین سیکھیں گے، دین سکھائیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور خدا نخواستہ اسی غفلت میں موت آ گئی تو قیامت کے دن خون کے آنسو رونا پڑے گا اور آنکھوں کا پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، سب نیت کرو، انشاءاللہ جب تک جیئیں گے دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے۔ کیوں بھائی سب کریں گے؟ بھائی سب پیچھے والے ہی بولو، کریں گے بھائی؟ یہ سب ہمارا کام ہے، ہم اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔
کھا کر مر جانا جیسے میں نے کہا جانور کا کام ہے. 2-4 بلڈنگیں بنا کر بینک بیلنس رکھ کے مر جانا یہود و نصارہ کا کام ہے. دنیا میں عیش و عزت تلاش کرنا یہ دنیا کی جنت ہے کافر کے لیے. مسلمان دنیا میں پیدا ہوا ہے اللہ کے نام کو اونچا کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو پھیلانے کے لیے. دم توڑتی ہوئی اور سسکتی ہوئی جہنم کی طرف جانے والی انسانیت کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کے لیے ہم پیدا ہوئے. ہمارا کام ہے بھلائی کا راستہ دکھانا، نیکی کا راستہ دکھانا، اچھائی کا راستہ دکھانا اور صحیح راستے پر لے جانا. یہ نبیوں کا کام تھا، نبی کرتے تھے. لیکن ہمارے نبی آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ یہ کرے. فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات بھی معلوم ہو تو دوسرے تک پہنچا دو. اور ہر مسلمان کو 2 باتیں تو معلوم ہیں. ایک لا الہ الا اللہ، یہ ایک آیت ہے قرآن کی. بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی معلوم ہو تو پہنچا دو. ایک آیت لا الہ الا اللہ اور دوسری آیت محمد الرسول اللہ. کیوں اتنا تو یاد ہے سب کو؟ تو 2 آیتیں تو سب کے پاس ہیں. ان 2 کو پہنچا دینا. دیکھنا دیہاتوں میں چل پھر کے کھیڑے میں یہ 2 بھی بہت سے مسلمانوں کو یاد نہیں. فاتحہ یاد نہیں، درود شریف یاد نہیں، جنازہ یاد نہیں. آخر کون سکھائے گا یہ؟ تاجر کہتا ہے مجھے فرصت نہیں، ملازم کہتا ہے مجھے چھٹی نہیں، مزدور کہتا ہے میرے پاس پیسہ نہیں. تو دین کا کام کون کرے گا؟ یہ خیانت ہے. آپ شوہر ہیں، بیوی کے ذمہ دار ہیں تو بیوی کی تمام ضرورت پوری کرتے ہیں. آپ ایک باپ ہیں، بچوں کی تمام ضرورت پوری کرتے ہیں، بچوں کی ذمہ داری ہے. آپ ایک دکاندار ہیں، دکان کے تمام تقاضے پورے کرتے ہیں کیونکہ دکان کی ذمہ داری ہے. میرے دوستو، آپ بیوی کے شوہر، آپ بچوں کے باپ، آپ دکان کے مالک، ان کا حق ادا کرتے ہیں. اللہ اس کے رسول کے بھی کچھ ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں. تو اللہ کا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حق ہے کہ نہیں ہے؟ میرے دوستو، بزرگ اور بھائیوں، ایمانداری سے کہو اللہ کا حق ہم کیا ادا کر رہے ہیں؟ ہمارا حال تو یہ ہے، کربلا کے میدان میں یزیدیوں نے اعلان کر رہا ہے یہ نہر فرات، یہ نہر ہے ندی، اس کا پانی انسان پیے، جانور پیے، گدھے پیے، کتے پیے، سب کو اجازت ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ کا لال حسین نہ پیے. اس سے بڑی کیا دشمنی تھی ان کی؟ یہی حال ہماری زندگی کا ہے. ہماری زندگی میں کھیل تماشے کے لیے وقت ہے، ہماری زندگی میں کھانے پینے کے لیے وقت ہے، ہماری زندگی میں پکنک کے لیے وقت ہے، گھومنے پھرنے کے لیے وقت ہے. ہماری زندگی میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کے لیے مرہم نہیں ہے. ہماری زندگی میں اللہ کے دین کا سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے. پکنک کو وقت ہے، بیڑی پینے وقت ہے، سگریٹ پینے وقت ہے، چائے پینے وقت ہے، نماز کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے. یہی تو مطلب ہوا کہ اس نہر سے گدھا پانی پیے، کتا پانی پیے، فاطمہ کا لال نہ پیے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی کا ثبوت دیا. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ میرے دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، یہ زندگی یوں ہی نہیں گزرے گی. قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا. موت سے پہلے پہلے توبہ کرنے والوں کا بیڑا پار ہوگا، ورنہ میرے دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، خون کے آنسو روئے گا اور اس کی آنکھوں کا پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے لیے ہمارا کام ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہم اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں کہ اللہ کا دین سیکھیں، اللہ کا دین پھیلائیں. روزی اللہ دیتے ہیں، برکت اللہ دیتے ہیں، صحت اللہ دیتے ہیں، زندگی اللہ بناتے ہیں، حالات اللہ بناتے ہیں. وہ خالق ہیں، وہ مالک ہیں، وہ رب ہیں، وہ فرد ہیں، وہ احد ہیں، وہ مالک شہنشاہ ہیں، وہ پالنہار ہیں،
سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت ہیں، وہ نعمت ہیں، وہ ہدایت ہیں، وہ ہماری دنیا آخرت کی مغفرت اور نجات کا ذریعہ ہیں. آپ کی شفاعت ہوگی، آپ کے قدموں میں جنت ملے گی. شرط یہ ہے کہ زندگی رسول اللہ کے طریقے پر گزار دیں، آپ کے دین کو لے کے دنیا میں پھریں، دنیا کے انسانوں کو دین سکھائیں، خود بھی سیکھیں، اوروں کو بھی سکھائیں. یہ ہمارا کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، نذر اللہ عمران سمع مقالتی فبلغها کما سمعها. اللہ اسے خوش رکھے، تر و تازہ رکھے، شاداب و آماد رکھے، جو میرے دین کی بات سنے اور دوسروں تک پہنچا دے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنے گا دوسروں تک پہنچائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس کے لیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ واہل السماوات واہل الارض حتی الحوت فی بحرہ والنملۃ فی جحرہ لیصلون علی معلم الناس خیرا. اللہ جل شانہ، اس کے فرشتے، آسمان کی مخلوق، زمین کی مخلوق، سمندر کی مچھلیاں، بلوں کی چونٹیاں ان کو دعا دیتی ہیں جو دنیا میں خیر و بھلائیوں کو پھیلانے کے لیے نکلتے ہیں. کیا مطلب؟ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لوگوں اللہ کے راستے میں پھر نکلو، دنیا میں خیر و بھلائیوں کو پھیلاؤ. تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے پیچھے اللہ کی ذات ہے، اللہ کے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں، آسمان و زمین کی مخلوق تمہارے ساتھ ہیں. جب ساری مخلوق اور مخلوق کا خالق اور رب تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟